بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع جماعت 12ویں کے حصہ نثر سے ہے اور پہلا چیپٹر ہم آج بچوں پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، تشریح کے حوالے سے بھی، خلاصے کے حوالے سے بھی، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے بچوں مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف ہے اس کے علامہ شبلی نعمانی۔ صنف ادب میں بچوں یہ مقالہ ہے۔ مقالہ بچوں وہ ادبی تحریر ہوتی ہے جس میں علمی اور ادبی بات جو ہے وہ بڑی تحقیق کے ساتھ اس بات کو، اس علم کو بتایا جائے۔ تو یہ ایک مضمون ہی کی قسم ہوتی ہے، تو ہلکے پھلکے انداز میں کوئی بھی علمی ادبی بات تحریر کرنا مقالہ کہلاتا ہے۔ اور بچوں کچھ مصنفین اسے سیرت نگاری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، تو اس لیے کچھ لوگ جو ہے سیرت نگاری بھی لکھتے ہیں، لیکن فرسٹ پریورٹی ہماری یہ مقالہ نگاری ہی ہوگی، کیونکہ یہ مقالات تھے۔ ماخذ ہے بچوں یہ مقالات شبلی، یعنی شبلی نے ہلکے ہلکے یہ مضمون لکھے تھے، پھر ان مضامین کو کتابی شکل دے دی گئی تھی، تو بنیادی طور پر بچوں یہ مقالہ ہی ہے، سیرت نگاری ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ان کا زمانہ دیکھیں گے، مولانا شبلی نعمانی کا 1857 میں بچوں یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس چیپٹر کے حوالے سے اگر اہم نکات دیکھیں، تدریسی مقاصد دیکھیں کہ کیا اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تو یہ 3-4 پوائنٹس بچوں میں نے لکھے ہیں۔ نمبر 1، مناقب عمر بن عبدالعزیز کا معنی اور مفہوم۔ بچوں عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ تو ایک نام ہے، اسم ہے۔ مناقب جو ہے اس کا جو لغت میں معنی ہے وہ خوبیوں کا ہے، اچھائیوں کا، اوصاف، خوبیاں۔ تو مفہوم اس کا کیا ہو گیا؟ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے اندر جو خوبیاں یا اوصاف پائے جاتے ہیں ان کو بیان کرنا، یعنی اس چیپٹر میں عمر بن عبدالعزیز کی جو خوبیاں ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا تعارف دیکھیں گے، ظاہر ہے آپ ان کا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کا تعارف بھی ضروری ہے۔ بچوں عمر بن عبدالعزیز کا جو زمانہ ہے وہ 681 عیسوی تا 721 عیسوی تک، یعنی 40 برس کی ان کی مختصر زندگی تھی، 40 سال کی۔ اور اگر ہم ان کے شجرہ نسب کی بات کریں تو ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ بچوں خلفۂ راشدین کے بعد بنو امیہ کا جب دور شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے خلفۂ راشدین کی جو آخری حکومت تھی اس میں تھوڑے سے انتشار پیدا ہوئے، بنو امیہ نے جس کا فائدہ بھی اٹھایا، اور بنو امیہ کی حکومت میں کے دوران بچوں واقعہ کربلا کا ایک غمناک، المناک واقعہ بھی پیش آیا۔ تو اسی حکومت کے یعنی بنو امیہ کے یہ 5ویں بادشاہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز خلفۂ راشدین کے بعد جو بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے، جو اس میں یہ 5ویں بادشاہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ اور اس سے مزید ان کا تعارف اور اگر کرایا جائے تو ایک مختصر بات میں کہوں گا اور بڑی جامع بات ہے۔ بچوں جب یہ بادشاہ نہیں بنے تھے، عام زندگی یعنی کہ شاہی زندگی جب گزار رہے تھے، تو تاریخ داں لکھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جو لباس پہن لیتے تھے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے، یعنی اتنے ان کے ملبوسات تھے۔ اور بچوں جب ان کے پاس بادشاہت آئی تو پوری زندگی ایک لباس میں انہوں نے گزار دی۔ تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے ایک جامع بات ہے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ مذہب کی مجسمہ تصویر تھے۔ اب بچوں اس چیپٹر میں ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں، یہ 2 اہم نکات ہیں، تیسرا اور چوتھا۔
عدل و انصاف کا پیکر. عمر بن عبد العزیز بچوں عدل و انصاف کا پیکر تھے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے. تو عدل و انصاف کے پیکر تھے. اب عدل و انصاف کے حوالے سے اگر میں آپ کو ان کی بات بتاؤں تو بچوں جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے. اس نے کہا یہ بات تو غلط ہے، جن کی زمینیں ان کے پاس ہونی چاہیے. تو بچوں پہلے ان رشتہ داروں سے، ان شاہی لوگوں سے زمینیں لینے کے بجائے انہوں نے سب سے پہلے اپنی زمینیں بچوں لوگوں کے درمیان بانٹ دیں، گورنمنٹ میں دے دیں، اور یہاں تک کہ ان کی جو زوجہ تھیں ان کا زیور بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا. یعنی جب بھی عدل کریں تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، پھر دیکھیں انصاف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ دوسروں کو قطار میں کھڑا کر دیں، نہیں، اس سے آپ انصاف نہیں کر سکتے. انصاف شروع خود سے کریں، خود سے شروع کریں گے تو باقیوں کے ساتھ آپ انصاف کر سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، یہ اس چیپٹر کی بہت بلکہ اہم ترین بات ہے. غیر مسلموں کے ساتھ سلوک. بچوں ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت امن پسند مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے. تو اس میں بہت زیادہ لچک بھی پائی جاتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دوسرے مذاہب جو ہے بالکل اقلیتوں پہ توجہ نہیں دیتے اور انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں. ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اپنے مذہب کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے غلام بن کر رہیں گے، آپ کو جزیہ دیں گے. تو خیر ہمارا جو موضوع یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں بچوں عام طور پر ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، جب بھی کوئی پنچایت ہونے جا رہی ہو تو یہ دیکھا جائے گا جی فلاں خان صاحب ہیں، جی فلاں ملک صاحب ہیں، جی فلاں صاحب ہیں، اور غریب بیچارہ اس کو کچھ نہیں ملتا. تو ہمیشہ خان صاحب یا ملک صاحب یا کوئی بھی ہے تو اس کی سائیڈ لی جاتی ہے، اس کی طرفداری کی جاتی ہے، غریب کو انصاف نہیں ملتا. تو ایسے ہی بچوں مذہب میں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے ساتھ انصاف کرو اور غیر مذہب کا بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ نا انصافی کرو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، پھر یہ بات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. سمجھنے والی بات ہے بچوں. ایک عیسائی اور ایک شاہی خاندان جو کہ عمر بن عبد العزیز کے رشتہ دار بھی تھے، شاہی خاندان سے تعلق تھا، ان دونوں کے درمیان کوئی مقدمہ چل رہا تھا. یعنی ایک فریق عیسائی تھا، دوسرا فریق مسلمان تھا، شاہی خاندان سے تعلق تھا، اور بادشاہ یعنی عمر بن عبد العزیز سے رشتہ داری بھی تھی. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا نقطہ، اسے سمجھیے گا بچوں. اتنا عدل و انصاف کہ بچوں جب کاروائی ہو رہی تھی مقدمے کی، جو عیسائی تھا وہ کھڑا تھا اور جو شاہی بندہ تھا جو عمر بن عبد العزیز رشتہ داری تھی وہ بیٹھا ہوا تھا. تو عمر بن عبد العزیز سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور ان کا انصاف دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جب تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے تو تمہاری کیا مجال، تم کیوں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تم بھی کھڑے ہو کر بات کرو. دیکھیں یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور میں غیر مسلم ہوں اور میں کھڑا ہو کے اپنی بات سنا رہا ہوں. تو اتنا یعنی انصاف پرست بندہ تھا. تو اب بچوں یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا چیزیں آپ لوگ کو پڑھائی جائیں گی. یہ دو نکات جو بہت اہم ہیں عدل و انصاف کے بارے میں
اور غیر مسلموں کے ساتھ رویہ جو تھا اس بارے میں، یہ دو باتیں اس چیپٹر کا کی پوائنٹ ہے۔ پہلا نثر پارہ دیکھیں گے بچوں، علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث رہے ہیں، یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، 11ویں جماعت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس طریقے سے آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی جو ہے وہ کون ہے؟ علامہ ابن جوزی جو ہے، ان کا پورا نام بچوں عبد الرحمن الجوزی ہے، عبد الرحمن الجوزی۔ ان کا زمانہ بچوں تقریباً کوئی 1114 سے لے کر تقریباً 1200 تک کا ان کا زمانہ ہے۔ تو بچوں انہوں نے اپنے زمانے میں تقریباً کوئی 300 کتابیں جو ہے انہوں نے لکھی، یعنی بہت بڑے عالم تھے، مصنف تھے، محدث تھے، یعنی اسلامی کتابیں لکھی ہیں۔ محدث یعنی حدیث لکھنے والا۔ تو انہوں نے یعنی علامہ ابن جوزی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی، یعنی اس میں حضرت عمر فاروق کے بھی واقعات ہیں اور عمر بن عبد العزیز کے بھی واقعات ہیں۔ اور اس کتاب کا نام بچوں اس نے کیا لکھا؟ سیرت العمرین، یعنی دو عمروں کی سیرت پاک۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی عمر بن عبد العزیز میں کوئی خاص بات تھی جو ان کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ تحریر کیا گیا، لکھا گیا، یعنی کوئی عام انسان نہیں تھے، خوبی والے، بڑے گن والے انسان تھے۔ بچوں جب کسی شخصیت کی تعریف و توصیف کرنی ہو تو آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یا اقبال کا وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، ہم سے مراد یعنی مصنف نے جو کتاب تھی سیرت العمرین، اور یہ سیرت العمرین علامہ ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے یہ کتاب میں نے مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ اور بچوں یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی کون سی کتاب تھی؟ سیرت العمرین تھی۔ اور مصنف نے یہ کتاب کہاں دیکھی؟ مصر میں دیکھی۔ مصر کی کون سی لائبریری تھی؟ جی خدیویہ تھی۔ تو یہ ایم سی کیوز آ سکتے۔ تو بچوں جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات اکٹھے کیے تھے، تو بچوں یہ الفاروق کتاب جو ہے یہ کس نے لکھی؟ یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھی، اور یہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھی ہے۔ یعنی شبلی نعمانی نے جو اپنی کتاب لکھی الفاروق، تو اس کتاب کے لیے جو مدد کے طور پر انہوں نے کتاب استعمال کی وہ سیرت العمرین کی، اور وہ سیرت العمرین کس کی ہے؟ علامہ ابن جوزی کی۔ مصوف نے اس کتاب میں صرف باتوں کو لیا جو زیادہ تر ان کے اخلاق، عدل و انصاف سے تعلق رکھتی تھی۔ یعنی علامہ ابن جوزی نے جو کتاب لکھی سیرت العمرین، اس کے سے جو علامہ شبلی نعمانی نے مواد لیا ہے، ان باتوں کو لیا ہے جس میں اخلاق کی باتیں تھیں عمر بن عبد العزیز کی، جس میں عمر بن عبد العزیز کے عدل کی باتیں تھیں، جس میں انصاف کی باتیں تھیں، وہ باتیں انہوں نے لکھی، سیرت العمرین سے حاصل کیا وہ مواد۔ تو بچوں عدل و انصاف تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے، تو اسی حوالے سے ایک قرآنی حوالہ لکھ سکتے ہیں آپ، جب تمہیں حاکم مقرر کیا جائے تو انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا میں نے آپ کو ابھی حوالہ بتایا تھا کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، تو یہ بھی ایک قرآنی حوالہ ہے، اگر آپ وہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔
یہ لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، یعنی بتانے کے قابل ہے، اہمیت کی حامل جو بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ وہ غیر مذہب کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ ابھی جو بات میں تعارف میں بتا رہا تھا کہ اس سبق کا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا؟ تو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ اتنی سی بات بھی وہ برداشت نہ کر سکے کہ جب عیسائی اور مسلمان کے درمیان مقدمہ تھا، عیسائی کھڑا تھا اور مسلمان بیٹھا تھا، تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے کہا جیسے عیسائی کھڑا ہے آپ بھی ویسے کھڑے ہو کر بات کریں۔ تو یہ عدل و انصاف ہے بچوں۔ اس حوالے سے آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں تھا غریب امیر کا، کوئی فرق نہیں تھا مسلم اور غیر مسلم کا۔ بچوں، جب بات آ جائے انصاف کی تو پھر انصاف کو دیکھا جاتا ہے، امیر کو نہیں دیکھا جاتا، غریب کو نہیں دیکھا جاتا، مسلمان کو نہیں دیکھا جاتا، غیر مسلم کو نہیں دیکھا جاتا، پھر انصاف کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ شعر بھی لکھیں گے۔ عدل و انصاف کی حکومت تھی، عدل و انصاف کی حکومت تھی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ رہا، یعنی سب برابر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی ایک عملی نمونہ تھے۔ مذہب پر عمل درآمد کرنا ان کا سکون و آرام تھا۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، عمر ثانی۔ یہ بچوں بورڈ میں ایم سی کیوز آ چکا ہے۔ عمر ثانی، ثانی کہتے ہیں عربک میں دوسرے کو، اور عمر سے مراد یہاں عمر فاروق ہے، یعنی حضرت عمر جیسا۔ ٹھیک ہے جی، تو انہیں یہ لقب دیا گیا۔ کس وجہ سے یہ کیوں لقب دیا گیا بچوں؟ حضرت عمر فاروق کی اگر ہم بات کریں تو ان کے نام کے ساتھ عدل و انصاف لازمی کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کا پیکر تھے حضرت عمر فاروق۔ تو یہی بات عمر بن عبدالعزیز میں بھی پائی جاتی تھی، تو اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کیا اصل طرز عمل ہے۔ یعنی وہ کوئی اپنی طرف سے عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، یہ ان کی شخصی خوبی نہیں تھی، اس حوالے سے وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے۔ بچوں کو اس لیے انصاف کرتے تھے، وہ اس لیے عدل کرتے تھے کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے عدل انصاف کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے جو عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں آج آپ کے پہلے چیپٹر مناقب عمر بن عبدالعزیز کا تعارف کرایا، ایک نثر پارے کی تشریح بھی کرائی۔ مزید اس نثر پارے کو غور سے پڑھیں گے اور ان باتوں کو سمجھیے گا۔ جو بات سمجھ نہ آئے وہ آپ کا جو پروگرام ہے، سافٹ ویئر ہے سوپ کے نام سے، وہاں سے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔